السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یدہ علی الجماعہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صاحب الشفاعہ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والامانہ وعلى سائر أهل السنة والجماعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شافع مدبا کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، مالک بزم جنت، یتیموں کے مولا، غریبوں کے ملجا، سند الاصفیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا دھیان چھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی روشنی میں مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق کے سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ وقت کافی ہو رہا ہے تو کوشش یہ ہوگی جتنی کم گفتگو ہو، جتنا کم ٹائم لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہزاروں لاکھوں انبیاء کرام بھیجے۔ یعنی پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں بھیجے گئے، انہیں بھی نبی بنا کے بھیجا گیا تاکہ پہلا انسان جو دنیا میں آ رہا ہے وہ ہدایت لے کے آئے، اور اس کے بعد جتنے انسان آئے ان میں سے کوئی ہدایت کا محتاج نہ رہے، ہدایت ملتی رہے۔ اور آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری شریعت، آخری کتاب لے کر دنیا میں بھیجا۔ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، ممکن نہیں، پاسبل ہی نہیں، نبوت کا دروازہ بند۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ٹھیک ہے، نئے نبی کے طور پہ نہیں، آپ کا دور پہلے گزر گیا، آسمان پہ اٹھا لیے گئے، آسمانوں پہ وہ زندہ ہیں اور دوبارہ قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے، نبی کے طور پر نہیں بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے ہو کر آئیں گے۔ یعنی اس سے آپ شریعت کا اندازہ لگائیں، شریعت مطلب جو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ پیغمبر لے کے آئیں وہ،
کہ ایک نبی جو خود اپنا ایک طریقہ رکھتے ہیں اور ان کو ماننے والوں کی تعداد آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جس مذہب کے ماننے والے وہ عیسائی ہیں، کرسچینٹی سب سے زیادہ اس کے فالوورز ہیں، اس کے بعد مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. اور ایسے پیغمبر بھی جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں تو وہ جس شریعت پر عمل کریں وہ ہماری شریعت ہو، یعنی ہمارے پیغمبر کی شریعت ہو. اس سے اندازہ لگائیں وہ کتنا اہم قانون، کتنا امپورٹنٹ قانون دیا گیا. اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ آخری پیغمبر ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب انہیں جو کتاب دی جائے گی، جو شریعت دی جائے گی، وہ اتنی کامل، اتنی مکمل ہوگی کہ قیامت تک انسان جتنی بھی ترقی کر لے، اس کے جتنے بھی نئے مسائل ہوں، ان تمام مسئلوں کا حل اس شریعت میں پہلے سے موجود ہوگا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھائی 1400 سال پہلے ایک کتاب نازل ہوئی ہو، یعنی وہ دور ہو کہ جہاں پہ نہ لائٹ کا کوئی تصور ہے، نہ کوئی گاڑی کا کوئی تصور ہے، نہ کوئی پیٹرول، نہ کوئی ڈیزل کا کوئی تصور ہے. آج سے 1200 سال پہلے کی دنیا جہاں پہ کچھ نہیں ہے، وہاں پہ ایک کتاب نازل ہو اور وہ کتاب ہدایت ہو ان کے لیے جو آج جی رہے ہیں. تمام ترقیوں کا دور، ہر طرح کی سہولتیں، ہر طرح کی گاڑیاں، ہر طرح کا بلڈنگ سٹائل، ہر طرح کے زندگی جینے کے طریقے، ہر طرح کے کھانے موجود ہوں. وہاں وہ کتاب رہنمائی کرے گی جو بہت پہلے آئی ہے، 1000 سے بھی زیادہ سال پہلے آئی ہے. کہاں یہ رہنمائی کرے گی؟ یہ کیوں کرے گی؟ کیسے کرے گی؟ فرمایا تم جب ٹائم کو دیکھتے ہو تو تم لمٹ میں دیکھتے ہو کہ 100 سال، 25 سال، 50 سال، لیکن رب جو ہے اللہ وہ زمان سے پاک ہے، اس کے لیے تمام زمانے برابر ہے. وہ قیامت اور قیامت کے بعد کی ہر چیز کو جانتا ہے. قیامت تک انسان کو جس قانون کی جس طرح سے ضرورت پڑ سکتی تھی وہ تمام قانون جمع کر کے قرآن کی شکل میں ہمارے آقا آخری پیغمبر پر اتار دیا گیا. اب چاہے وہ لائٹ بغیر کے دور کا انسان ہو، چاہے لائٹ والے دور کا انسان ہو، چاہے وہ پیٹرول بغیر کے دور کا انسان ہو، چاہے پیٹرول آنے کے بعد کا انسان ہو، سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، شریعت رہنمائی ہے، ہدایت ہے. ٹھیک ہے. ایک بات طے ہے کہ جو اسلام ہم مانتے ہیں وہ ہدایت ہے اور وہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات طے ہے. حضور علیہ السلام تشریف لائے، دین پھیلایا، تبلیغ شروع ہوئی. 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، 23 سال 23 ایئرز آپ نے تبلیغ کی. تبلیغ کے نتیجے میں تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ ایمان لائے، یعنی حضور علیہ السلام کی اپنی ظاہری ہے. 1 سے لے کر 1.5 لاکھ کے درمیان صحابہ کرام کی تعداد ہوئی. ٹھیک ہے. دین نے کیا کیا؟ کیا ان کا اپنا کوئی ماحول نہیں تھا؟ بھائی وہ لوگ بھی تو اعلان نبوت جب حضور نے فرمایا اس سے قبل بھی تو وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے، کھا پی رہے تھے. کوئی طور طریقہ ہوگا، ان کے کوئی سماج کا کوئی چلن ہوگا، ان کے لباس کے کوئی طریقے ہوں گے، ان کے سوچنے سمجھنے کے کوئی طریقے ہوں گے، ان کے پڑھنے پڑھانے کے کوئی طریقے ہوں گے، ہے نا. حضور علیہ السلام جب دین لے کر آئے اور تبلیغ شروع کی، اس کا مقصد کیا رہا؟ فرمایا جس انسان تک بھی یہ دین پہنچے اس کا جو ظاہری عمل ہے، ظاہر سے وہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ ظاہری عمل کو بھی اچھا کر دیا جائے، اور اس کی جو باطنی سوچ ہے، ذہن کے خیالات اور دل کے جذبات، ان کو بھی پاک کر دیا جائے. اب یہ دین ایسے انسان پیدا کرے گا جن کی ذہن بھی اچھے ہوں گے، دل بھی اچھے ہوں گے، عمل بھی اچھے ہوں گے. پیغمبر نے دین کے ذریعہ لوگوں کا ظاہر اچھا کیا، لوگوں کا باطن اچھا کیا. ایک آدمی ہوتا ہے ظاہر میں بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہے لیکن دل اچھا نہیں ہوتا.
اور لوگ جانتے بھی ہوتے ہیں، اسے یوں لگتا ہے کوئی نہیں جانتا، ان لوگ جانتے بھی ہوتے ہیں کہ وہ نام کے لیے کر رہا ہے، شہرت کے لیے کر رہا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں کہ کسی غریب کی مدد کی جائے، بس فوٹو کھنچا کے فیس بک پہ ڈالنے کے لیے غریب کی مدد کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کا ظاہر اچھا ہوتا ہے، باطن خراب ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا ظاہر اچھا نہیں ہوتا لیکن بیچارے کی نیت بڑی اچھی ہوتی. ایسا بھی ہوتا ہے، ظاہر اچھا نہیں ہوتا لیکن نیت اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے. بظاہر وہ شراب پی رہا ہوتا ہے لیکن شراب کے نشے میں بھی اگر کوئی بات ایسی سنتا ہے جو اس کے دین کے خلاف ہے، اس کے پیغمبر کے خلاف ہے، تو وہ جذبات میں آ جاتا ہے. میں شراب پیتا ہوں، میں برا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا دین اچھا نہیں، میرا دین اچھا ہے، میں عمل نہیں کرتا ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے. صرف باطن اچھا ہو اس سے بھی کام نہیں چلے گا، صرف ظاہر اچھا ہوگا اس سے بھی کام نہیں چلے گا. کیوں کہ صرف ظاہر اچھا ہو، نیتیں اچھی نہ ہو تو بھی نتیجہ اچھا نہیں آئے گا، نفرت ایک دوسرے کے اندر رہے گی. اور صرف باطن اچھا ہو اور ظاہر اچھا نہ ہو تو بھی نتیجہ ٹھیک نہیں آئے گا. نیت تو بڑی اچھی اچھی ہو اور کوئی بندہ شراب پی رہا ہے، کوئی جگار کھیل رہا ہے، کچھ تو ظاہر تو کچھ اچھا ہونا ہی نہیں ہے، سماج اچھا بننا ہی نہیں. تو یہ دین کیا کرتا ہے؟ یہ دین ظاہر بھی اچھا کر دیتا ہے، باطن بھی اچھا کر دیتا ہے. یہ کیسے کرتا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ نماز کا جب حکم نازل ہوا ہے ہماری شریعت میں، جب نماز کا حکم نازل ہوا، خاص طور پہ نماز جو فرض ہوئے معراج کے بعد ہوئی، خاص طور پہ عمومی طور پہ جو 5 نمازیں فرض ہوئی وہ معراج کے بعد ہوئی. یعنی حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا اور اس کے 8 یا 9 سال بعد آپ کو معراج کا شرف حاصل ہو. یعنی 48 یا 49 ایئرس کی عمر ہوگی. اس کے بعد جو معراج سے حضور تشریف لائے اور جو تحفہ لے کر آئے وہ امت کے لیے تھا، وہ 5 وقت کی نماز تھی. اب دعوت جاری ہے، لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے آپ اسلام قبول کریں. ایک شخص آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. کہا ہاں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا اور آخری رسول میں ہوں. آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہا میں اچھے اخلاق کی دعوت دیتا ہوں، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، نماز پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی جو ایک ان شارٹ فارم میں دین کی ایک جو خلاصہ ہوتا ہے دین کا وہ. اب وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں، آپ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی تعلیم دیتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اچھا کرو، لوگوں کے ساتھ سلوک، ساری باتیں آپ کی اچھی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم جو ہیں بڑے اسٹیٹس والے لوگ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم جو ہیں وہ بڑے اسٹیٹس والے لوگ ہیں، ہم نے کبھی زندگی میں اپنا تسمہ یعنی چپل کی دوری، جو بوٹ کی دوری ہوتی ہے، وہ ہم نے کبھی جھک کے نہیں باندھا ہے. جب بھی وہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں وہ سیدھے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر باندھتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں کبھی. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے اور نماز کے اندر رکوع میں بھی جھکنا پڑتا ہے اور سجدے میں اس سے ڈبل جھکنا پڑتا ہے. تو اگر آپ یہ کنڈیشن ہٹا لیں، یعنی ہم نماز پڑھیں گے لیکن نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے. اگر آپ یہ پرمیشن دیتے ہیں کہ ہم صرف پیچھے کھڑے رہ کر نماز پڑھیں، جھکیں نہیں، تو ہم اسلام لے آتے ہیں. وہ اپنی ایک کنڈیشن رکھ رہے ہیں سامنے کہ ہماری یہ شرط ہے، اگر یہ آپ مانتے ہیں تو ہم آپ کی دعوت قبول کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میرے پیچھے نماز پڑھنا، رکوع بھی نہ کرنا، سجدہ بھی نہ کرنا، اسلام لے آؤ، تمہارا اسلام لانا قبول ہے. قبول ہے. یا اللہ نماز تو نے فرض کی، طریقہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدے سے پڑھی جاتی ہے اور پیغمبر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تم رکوع مت کرنا، سجدہ مت کرنا، قبول ہے تمہاری. معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ پیغمبر شریعت لے کے بھی آتا ہے اور اس کے منہ سے جو نکل جائے وہ شریعت بن بھی جاتا ہے. مرد کے لیے سونا پہننا جائز ہے؟ سخت حرام ہے. سونا تو بہت دور کی بات ہے، چاندی کی 4.25 گرام
اس سے زیادہ کی انگوٹھی کے سوا مرد کے لیے کچھ پہننا جائز نہیں، چاہے وہ کان کی بٹی ہو، چاہے وہ کڑا ہو، چاہے وہ پیر والا کڑا ہو، چاہے وہ گلے کی چین ہو، اور آج کل وہ چلتا ہے لکی چین والی، چاہے وہ، چاہے آپ فیشن کے نام پہ پہنے، چاہے آپ تعویذ کے نام پہ پہنے، چاہے آپ علاج کے نام پہ پہنے، بہر صورت یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم حرام میں شفا ڈھونڈ رہے ہو، اللہ نے کسی حرام چیز میں شفا نہیں رکھی، کسی حرام چیز میں شفا نہیں رکھی۔ تو کوئی علاج کے طور پہ یوں سمجھ رہا ہو کہ ہمیں علاج کے طور پہ ملا کرنا، یہ بھی نہیں۔ مرد کے لیے 4.25 ماشے کی انگوٹھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی نگ والی، اس کو یاد رکھیے گا خاص طور پہ۔ ہمارے نوجوان آتے ہیں تو بڑی اسٹائلش بنوا کے لاتے ہیں، کہتے ہیں 4.25 کی نہیں، یہ تو 4.25 کی ہے۔ 4.25 4.25 کا بھی مسئلہ نہیں، 4.25 کی ہونے کے بعد یعنی 4.25 سے کم کی ہونی چاہیے، اور وہ نگ والی ہونی چاہیے، نگ بغیر کی ہے تو وہ بھی حرام، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پرٹیکولر مسئلہ ہو گیا۔ مرد کے لیے سونا پہننا حرام، چاندی پہننا 4.25 ماشے سے زیادہ حرام، ٹھیک ہے۔ ہجرت کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر ساتھ میں، ایک بندہ گھوڑا لے کے حضور کا پیچھا کر رہا ہے، سراقہ۔ حضور السلام نے زمین کو حکم دیا اس کے گھوڑے کے پیر پکڑ لے، گھوڑا زمین میں گھس گیا، پھر معافی مانگی، پھر پلٹا، پھر خیال آیا کہ بہت بڑا انعام ہے ان کو پکڑوانے پہ، تو پھر آیا، پھر حضور نے فرمایا اس کے پیر پکڑ لے زمین سے، کہا، پھر اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، پھر نکلا، معافی مانگی، اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، سراقہ تم ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تمہارے نصیب کا حال تو یہ، میں تمہارے ہاتھ میں روم اور ایران کے بادشاہوں کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، سونے کے کنگن میں تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے، اس کے بعد سراقہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں آ گئے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، پھر حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، صدیق اکبر کا دور ختم ہوا، پھر حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، اور فاروق اعظم کے دور میں ایران فتح ہوا، ایران اور روم فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوئے، اور وہاں سے خزانے آئے، اور اس وقت سراقہ بہت زیادہ بیمار تھے، یعنی وہ جو آخری سٹیج کہتے ہیں، بڑی لمبی عمر ہوگی نا بھائی، حضور کے دور سے ہیں، پھر صدیق اکبر کا دور گزر گیا، اور ادھر حضرت فاروق اعظم کا دور آ گیا، اور سراقہ بالکل جو مریض بیڈ میں ہوتا ہے اس کنڈیشن میں، اور کسی نے کہہ دیا کہ اب آپ کی زندگی کی امید نہیں لگتی ہے۔ سراقہ کھڑے ہو گئے، اس بیماری کی حالت میں ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ کیا بات کر رہے ہو تم، میرے آقا نے فرمایا تھا میں تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اب ایران فتح ہوگا، روم فتح ہوگا، ان کے بادشاہوں کے کنگن میرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے، اس سے پہلے مجھے موت نہیں آ سکتی۔ یا سونا پہننا تو حرام ہے، فرمایا امت کے سارے مردوں کے لیے حرام، لیکن نبی نے اگر سراقہ کے لیے کہہ دیا تو سراقہ کے لیے حلال ہے۔ قربانی میں 1 سال سے چھوٹی بکری چلتی ہے، بکرا چلے گا؟ نہیں چلتا نا۔ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس 6 مہینے کا دمبا ہے، دمبا بولے تو گیٹا، 6 مہینے کا گیٹا ہے، اس کی میں نے قربانی کر دی۔ کہا ٹھیک ہے تیرے لیے چلے گی۔ بول معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا پیغمبر شریعت لے کے بھی آتے ہیں، اور ان کے منہ سے جو نکل جائے وہ بھی خود شریعت ہوتا ہے۔ بات کہاں تھی اپنی؟ وہ صحابی آگے کہہ رہے ہیں نماز پڑھیں گے، آپ کی دعوت بڑی اچھی ہے، لیکن زندگی میں ہم کبھی اپنی بوٹ کی دوری باندھنے نہیں جھکیں، اور آپ کہتے ہیں نماز میں رکوع ہے، سجدہ ہے، جھکنا ہے، ہم جھکیں گے نہیں، خالی آپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے۔ کہا ٹھیک ہے تم اسلام لے آؤ، تمہارا اسلام قبول ہے، چلے گا۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس شرط پہ ایمان لایا تھا کہ رکوع میں بھی نہیں جھکوں گا، سجدہ بھی نہیں کروں گا، لیکن جب حضور علیہ السلام کے ساتھ میں نے پہلی نماز پڑھنا آپ کے پیچھے شروع کیا، رکعت باندھی، حضور نے تلاوت شروع کی، قرآن کی تلاوت کا وہ اثر تھا کہ ظاہر تو میرا پہلے ہی اچھا ہو گیا تھا، اب جو دل میں تکبر تھا وہ بھی نکل گیا، رکوع بھی میں نے کیا، سجدہ بھی میں نے کیا، اور پوری نماز حضور کے ساتھ۔ معلوم کیا ہوا؟
ظاہر بھی اچھا کرتا ہے دین اور باطن بھی اچھا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دین ہے. اور ہر مرحلے میں دین نے ظاہر سنوارا, باطن بھی سنوارا. کیسا سنوارا پتہ ہے؟ تھوڑا بہت عہدہ ہو جائے نا کسی کے پاس, تھوڑا بہت عہدہ یعنی عہدہ, پوزیشن, ٹھیک, تو آج کل پیر زمین پہ نہیں لگتے آدمی کے. یعنی وہ سی ایم اور کلیکٹر اور ڈی ایم ہونا تو وہ تو بہت دور کی باتیں ہیں. بندہ خالی مطلب لوکل کارپوریٹر بھی ہو جائے نا تو وہ مطلب آسمان پہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, خیر آپ چلنے دیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو معاملات ایسے ہوتے ہیں, تھوڑا بہت عہدہ مل جائے, آدمی کے پیر زمین پہ نہیں لگتے, اور سارا مطلب کہ عہدہ چھوٹا موٹا بھی مل جائے, ٹھیک ہے, انسان تھوڑی بہت فارمیلٹیز بھی نبھا لیتا ہے ظاہر میں, مطلب تھوڑا سا لوگوں سے جھک کے مل بھی لیتا ہے, اور مطلب اچھی اچھی باتیں بھی کر لیتا ہے, لیکن اندر سے بڑا اڑا ہوتا ہے آدمی, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, کوئی اس کو بات نہیں کہہ سکتا. ایسا ہوتا ہے نا, وہ کوئی نئی بات نہیں, انسانی فطرت ہے. ٹھیک ہے, جہاں تھوڑا سا عہدہ ملتا ہے وہاں انسان میں بڑائی آنے لگتی ہے, میں بڑا. ٹھیک ہے, اور یہ اچھی بات نہیں, اس سے روکا گیا, اس سے منع کیا گیا. اب کیا ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دعوت دی, دائرے اسلام میں آ گئے, مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے, اب یہ انسان ہے نا, یہ کوئی مطلب آسمان سے اتری ہوئی مخلوق تو ہے نہیں, انسان ہے. ایک بات ہو سکتی ہے کہ بھائی ظاہر میں بڑی نمازیں پڑھتے ہوں, ظاہر میں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہوں, لیکن جب انہیں عہدہ ملے, عہدہ, کوئی کسی پوزیشن پہ آ جائیں, تو پھر ان کے حالات چینج ہونے لگیں, اونچی اونچی باتیں کرنے لگیں, کسی کو کچھ نہ سمجھے اپنے سامنے. پاسبل, تو میں پاسبلٹی کی بات نہیں, حضور نے جن کو دعوت دی اور جن کے سامنے اسلام پیش کیا, پھر ان کا ظاہر بھی اچھا کیا, باطن بھی اچھا کر دیا. یہ کیسا ہوا؟ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, اب حضور کے بعد مسلمانوں کا امیر المومنین کون ہوگا؟ امیر المومنین مطلب سب سے بڑا عہدہ, یعنی جس کے سامنے بادشاہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں. خلیفۃ المسلمین کا عہدہ یہ ہوتا تھا بعد کے زمانوں میں کہ یہ جو مصر میں بعد میں حکومتیں آئیں تو وہاں تو باقاعدہ یہ حالات رہے ظاہر کے دور میں کہ خلیفہ جو ہوتا تھا وقت کا اور بادشاہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے خلیفہ نے اپنے دربار میں بلایا تھا, اور وہ گیا. ٹھیک ہے, تو بات کے معاملات ہیں. حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, پہلا مرحلہ ہے, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر, حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ مقرر ہوئے ہیں, پہلا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھے, پہلا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھے. ٹھیک ہے, عہدہ 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے امیر المومنین ہیں یہ, اور ان کی مطلب حدود ہیں, پورا عرب مان رہا ہے. اور یوں نہیں کہ مطلب کوئی خالی مطلب عام لوگ مان رہے ہیں, کعبہ جس کو عرب کا مرکز کہا جاتا ہے وہاں یہ امیر المومنین ہے. ٹھیک ہے, یعنی کعبے میں بھی حج ان کے حکم سے ہوتا ہے, حج کے ارکان ان کی امامت میں ادا ہوں گے, عرفات میں کھڑے ہو کے خطبہ یہ دیں گے, یہ پوزیشن ہے. اور پہلا خطبہ ممبر پہ کھڑے ہو رہے ہیں امیر المومنین کی حیثیت سے, سب سے بڑے عہدے کی حیثیت سے. اور کیا معاملہ ہے, کیا فرماتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے, لوگوں مجھے بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے, اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے کہ بھائی خلافت میرے ذمے ہے, تو کوئی برا کام میری سلطنت میں ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا, اور کسی غریب کو کسی مسکین کو تکلیف پہنچے گی اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں گا. تو یہ حقوق بھی ادا کرنے ہیں, اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں کہ کہیں کسی پر ظلم نہ ہو جائے, جتنا اس کا گناہ تھا اس سے زیادہ سزا نہ دے دوں, جتنے اس نے جرم کیے تھے اس سے زیادہ جرم ہو جائے, اس سے زیادہ سزا ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو کے کہتے ہیں,
مجھے تم پر حاکم بنایا گیا ہے، تمہاری ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ تم میں سب کا حق ادا کروں، اور میری پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم میں جو کسی کمزور پر ظلم کرے گا میں اس کمزور کے ساتھ کھڑا رہ کے اس مضبوط کا مقابلہ کروں گا، اور اس وقت تک کروں گا جب تک اس کمزور کا حق دلوا نہیں دیتا ہوں۔ عہدے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مضبوط لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی جیبیں بھرنا؟ کہ نہیں، یہ کافروں کا ہو سکتا ہے ہو، مومنوں کو جب عہدہ ملتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ظلم کرے گا اس کے خلاف جس پر ظلم ہو اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میرے پیسے لے گیا، میری زمین ہڑپ لی، میری بے عزتی کر دی، میرا یہ معاملہ ہوا، کہا کیوں کی؟ کہا وہ بڑا امیر آدمی ہے، وہ بڑا مضبوط آدمی ہے، طاقت بہت ہے، پاور بہت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن بطور مسلمان میں تیرے ساتھ کھڑا رہ کے تیرا حق دلواؤں گا۔ پہلی بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ آج کے بعد جب ظلم ہوگا میں مظلوم کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور اس کا حق دلواؤں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا لوگوں جب تک میں تمہیں اللہ رسول کے فرمان کے مطابق حکم دیتا رہوں تب تک تمہیں میری اطاعت کرنی ہے، اور کسی حکم میں تمہیں ایسا لگے کہ ابو بکر اللہ رسول کے حکم سے الگ جا رہے ہیں اس وقت تمہیں میری اصلاح کرنی ہے، مجھے اللہ رسول کا حکم یاد دلانا ہے کسی کی طاقت؟ مطلب چھوٹے موٹے عہدے دار کو جا کے بتا دے کہ جی آپ غلط کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ رسول اللہ کا دین ہے، عہدے بھی دلواتا ہے تو ان کا باطن اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں۔ اور یہ تو حضرت صدیق اکبر ہے نا، حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر کے بعد ہی امیر المومنین ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں خالی عرب ہے، اور فاروق اعظم کے دور میں یہاں یہ آپ کے سینٹرل ایشیا تک اسلام آ چکا تھا، پورا مصر مسلمان ہو چکا تھا، یعنی افریقہ، سینٹرل ایشیا اور عرب تین کھنڈوں میں اسلام پھیل چکا ہے، اور ان تین کھنڈوں کے سب سے بڑے عہدیدار امیر المومنین حضرت فاروق اعظم۔ حضرت فاروق اعظم ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ممبر پہ، اور ایک سوال پوچھتے ہیں لوگوں تم جب برا کرتے ہو، تم جب غلط کرتے ہو تو فیصلے میں کرتا ہوں، تم میرے پاس لے کے آتے ہو کہ بھائی اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، اور شریعت کے مطابق جو حکم ہوتا ہے وہ میں بتا کر فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن میرا سوال یہ کہ اگر عمر شریعت کے خلاف کام کرے تو تم کیا کرو گے؟ عمر شریعت کے خلاف کام کرے تو تم کیا کرو گے؟ اب اگر آج کوئی پوچھ دے، اگر چائے والا ہی بندہ ہو لیکن عہدے پہ ہو، وہ پوچھ دے کہ ہمارے لیے ہمیں اگر غلط جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ ارے حضرت آپ کہاں غلط جا سکتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم پوچھ رہے ہیں اگر میں شریعت کے خلاف چلا جاؤں تم کیا کرو گے؟ ایک نوجوان صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے تلوار نکالتے ہیں اپنی، اور تلوار نکال کے کہتے ہیں عمر تم جب تک شریعت کے دائرے میں ہو تب تک ہمارے امیر المومنین ہو، جب تم شریعت کے دائرے سے باہر نکل جاؤ تمہارے لیے بھی ہمارا یہی فیصلہ ہے۔ یعنی حضور کی تربیت کا حال کیا ہے؟ دین کی برکت کیسی ہے کہ جس کے پاس عہدہ ہے وہ بھی حق بات بیان کرتا ہے، اور جو نیچے بیٹھا ہے وہ بھی حق بات بیان کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ خالی اسی کو عاجزی سکھائی ہے، پبلک کو بھی سکھایا ہے کہ تمہیں امیر المومنین کے ساتھ چلنا ہے، اپنی گردنیں دے دینی ہے جب تک وہ شریعت کے دائرے میں۔ تو یہ دین ہے۔ دین کیا کرتا ہے؟ ظاہر بھی اچھا کر دیتا ہے، نیک عمل، پابندی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آپ سے جو ہو سکتا ہے، کسی غریب کی مدد، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، بچوں کی اچھی پرورش، ظاہر اچھا کرو، اور باطن کا یہ سب کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ یار یہ بڑا گنہگار ہے میں بڑا نیک ہوں۔ نہیں، تکبر نہیں، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، لالچ نہیں، بناوٹ نہیں، کچھ نہیں۔ کیا کا ظاہر بھی اچھا کر لو، باطن بھی اچھا کر لو۔ یہ دین، یہ شریعت حضور السلام لے کے تشریف لائے، پھیلایا، پھر حضرت صدیق اکبر کے دور میں اور بڑھا، حضرت فاروق اعظم کے دور میں اور بڑھا، اور اس کے بعد ہمارے یہاں جو دین آیا یعنی ان علاقوں میں، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش،
بر صغیر جس کو کہتے ہیں، یا ایشیا کہہ لیجئے، یہاں جو دین آیا وہ کس کے ذریعے آیا؟ جو حضور نے جن کا ظاہر سنوارا تھا اور جن کا باطن سنوارا تھا، یعنی جو عالم دین بھی تھے اور صوفیہ کامل بھی تھے۔ صوفیہ جنہوں نے دین کا علم بھی پڑھا تھا اور اس پر عمل کر کے اپنا باطن بھی سنوارا تھا، ان صوفیوں کے سردار حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ اسلام یہاں پھیلا ہے۔ حالانکہ آپ سے پہلے بھی مسلمان یہاں رہے، لیکن جو ایک اسلام کا شور مچائے، ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے، وہ آپ کے بعد ہو، آپ کی دعوت پر ہو۔ اور حضرت غریب نواز نے بھی یہاں آ کے جو دین کی دعوت دی ہے نا، تو ایسا نہیں کہ کوئی نعرے لگ رہے تھے، جیسے آج کل بڑا آسان ہوتا ہے، بھائی میرے لیے نعرے بھی لگ رہے ہیں، سب انتظام بھی آ کے دین کی بات کرنی ہے خالی۔ حضرت غریب نواز جب تشریف لائے تو ایسا کوئی بہت بڑا پلیٹ فارم نہیں دیا گیا تھا آپ آئیں بھائی آپ کا استقبال ہے یہاں ہم کو، بلکہ حضرت غریب نواز تشریف لائے ہیں تو یہاں کی اکثریت پر ہندو راجا تھے۔ اور اجمیر کا جو آپ نے انتخاب کیا ہے تو دلی ہے جو مغلوں کے دور میں ہندوستان کی راجدھانی بنی ہے، دلی یہ بعد میں ہند کی راجدھانی بنی ہے۔ اس سے پہلے غریب نواز جب آئے اس وقت اجمیر یہ ہندو راجاؤں کی راجدھانی تھی، یعنی مرکز سمجھا جاتا تھا اس کو مذہبی، جیسے آج کل ایک پولیٹکس ہوتی ہے نا کہ بھائی مطلب یو پی کے ایک خاص ایریا کو لے کے کہا جاتا ہے یہ ہمارا مرکز ہے، وہیں بنائیں گے مندر، تو اس دور میں اجمیر مرکز مانا جاتا تھا ہندوازم کا، اور پھر ان کا ایک بادشاہ پرتھوی راج۔ اب غریب نواز ہند میں آ رہے ہیں، پہلے تو آپ لاہور رکے ہیں، اور لاہور اس وقت ہندوستان کا ہی حصہ ہے، یہ تو تقسیم کے بعد لاہور ادھر گیا نا 47 میں، پہلے تو پورا ہندوستان ہی ہے۔ لاہور میں رکے ہیں، پھر ادھر بہار کے کچھ علاقوں میں بھی رکے ہیں، اس کے بعد ناگور کے کچھ علاقوں میں بھی رکے ہیں، لیکن آپ نے جس علاقے کا انتخاب فرمایا کہ یہاں سے دعوت شروع کرنی ہے وہ اجمیر کی زمین ہے، سب سے سخت زمین کا انتخاب کیا، وہاں بیٹھ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع۔ کیسے؟ کہا ہماری ایک ہی دعوت ہے، تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ گے، ہم تمہارے ظاہری عمل بھی اچھے کر دیں گے، تمہارا دل بھی اچھا کر دیں گے۔ کوئی تلوار نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی دھاک بٹھانا نہیں، کوئی دھمکی نہیں، کچھ نہیں۔ کیا ہے؟ کہا دیکھو تم غلط جا رہے ہو، جانور کو پوج رہے ہو، درخت کو پوج رہے ہو، پتھر کو پوج رہے ہو، چاند سورج کو پوج رہے ہو، یہ غلط چیز ہے، انسان کو پوج رہے ہو یہ بھی غلط ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کہا اللہ کی عبادت کریں؟ ہاں، اور دوسری کیا تعلیمات ہے آپ کی؟ کہا ہماری تعلیمات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو، اس کی عبادت کرو، اپنے ظاہری عمل بھی اچھے کر لو، اپنی دل کی نیتیں بھی اچھی کر لو۔ ٹھیک ہے، اب ایک طرف حکومت ہے، بادشاہت ہے، مقابلہ ہے، اور یہاں صرف دعوت ہے، اثر کس چیز کا ہے؟ یعنی جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے اس میں اتنا پاور ہے، یعنی اسلام میں اتنی پاور ہے کہ پوری حکومتیں بھی ہو تو اسلامی تعلیم پوری حکومتوں کو گرا کر لوگوں کو اچھا بنا دیتی۔ کا کوئی مقصد تھا؟ کوئی مقصد نہیں، ایک مقصد تھا کہ بھائی لوگ مسلمان ہو جائیں۔ ہوتا ہے نا آج کل ایک ٹرینڈ چلتا ہے، پتہ ہے آپ کو، مانوتانا لیدے ہمیں سارو کریو، انسانیت کے ناطے سب کا اچھا کرنا ہماری ذمہ داری۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہیں آپ مسلمان ہیں؟ ہاں، لیکن انسانیت کے ناطے ہم سب کا اچھا کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ غلط ہے۔ وہ ایک کافر کہتا وہ ٹھیک تھا کہ اس کا کفر کہتا ہے کہ انسانیت کے ناطے ہم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں۔ مسلمان کی بولی یہ نہیں ہوتی، مسلمان کی بولی یہ ہوتی ہے کہ میں پوری دنیا کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا دین اس کا حکم دیتا ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دارو بیچنا ہے تو ہم مسلمان ہیں، جگار کھیلنا ہے تو ہم مسلمان ہیں، دوسرے اور کام کرنے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اور جتنے اچھے کام کرتے ہیں ہم، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کے یہاں مطلب بیوہ کی مدد کرنی ہے، غریب کی اسکول فیس دینی ہے، دوسرے معاملات ہے، کچھ بھی اچھا کرنا ہے، ہم مانوتا کے لیے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا شرم آ رہی ہے؟ جو کام اسلام کے نام پہ کرنا تھا وہ مانوتا کے نام پہ، اور جن کو اسلام نے حرام کر رکھا تھا وہ سارے اسلام کے نام پہ ہو رہے۔ سمجھ آئی بات کی؟
دین کیا کرتا ہے؟ کہا سب کے ساتھ اچھا کرنے کا سلوک یہ دین سکھاتا ہے کہ تمہیں ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنا ہے. اور اچھائی صرف یہ ہے کہ کسی کو 2 نوٹ دے دیے جائیں. مطلب آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہے، ہم غیروں کی بھی مدد کرتے ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، حکم ہے. آپ کے پڑوس میں کوئی ہندو رہ رہا ہے، آپ کے پڑوس میں کوئی کرسچن رہ رہا ہے، اس کا بچہ رو رہا ہے، اس کی مدد کیجیے. اس کی وائف گھر میں اکیلی، اپنی عورت کو سونے بھیجیے وہاں پہ. حسن سلوک ہے، دین اس کے حکم دیتا ہے. مگر کیا لوگوں کی مدد کرنا صرف یہ ہے کہ اسے دنیا میں اچھی اچھی سہولتیں دلوا دی جائیں؟ یعنی ایک مسلمان کے ناطے ہم کسی کے جو اچھا کر سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں، اپنی پاور سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے تو ظلم روک کر اس کی مدد کر سکتے ہیں. یہ سب معاملہ ہے نا. تو کیا کسی کی مدد کرنا صرف نوٹوں سے ہوتا ہے، صرف پاور سے ہوتا ہے، صرف دنیا کے لیے ہوتا ہے؟ ہم اچھا کرتے ہیں اور اچھائی کرنے کی دعوت صرف یہیں تک نہیں. ایک انسان کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو مان رہا ہے، پوج رہا ہے، اس کو اللہ کی عبادت کی دعوت دے کر ہمیشہ کی جنت دلا دینا، یہ سب سے بڑی اس کی مدد ہے. یہ ہوتا ہے کبھی؟ یہ کب ہوتا؟ جب ہم اپنی اچھائیوں کے ساتھ اسلام کا لیبل لگاتے. میں نے آپ کی مدد کی کیونکہ میرا دین یہ کہتا ہے. بھائی میں کارپوریٹر ہوں شہر کا، میں کوئی پولیس آفیسر ہوں، یا میں کوئی بینک کرمچاری ہوں، لیکن یہ میں بینک کرمچاری ہونے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر رہا ہوں. یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. کسی غریب کی مدد کرو، کسی کمزور کی مدد کرو. جب یہ معاملہ شروع ہوگا کہ ساری اچھائیاں ہمارے اندر دین کے نام پر آئیں گی، تو جو گمراہی لوگوں کے اندر دین کے پاس دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہیاں ان سے دور ہو جائیں گی. اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں بھی بڑھ جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ سارا ہمارا اچھا کام مانوتا کے نام پہ ہو رہا ہے اور ساری ہماری برائیاں اسلام کے ختم جا رہی ہیں. چینج کریں. حضرت فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ فاروق اعظم ہے، دوسرے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں. عرب کہاں ہیں؟ مکہ اور مدینہ جس کو کہتے ہیں آپ، یہ عرب میں پڑتا ہے. اور مصر کہاں ہے؟ ساؤتھ افریقہ میں آئی ہے. مصر افریقہ میں پڑتا ہے، یہ میڈل ایسٹ ہے. فاروق اعظم کی حکومت پورے میڈل ایسٹ کو بھی شامل ہے، پورے افریقہ کو بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. اور فاروق اعظم بیٹھ کے کیا رہے ہیں؟ انسان نہیں، مصر کے اندر ندی کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر جائے، عمر ڈرتا ہے کہ اللہ اس کا سوال بھی مجھ سے کرے گا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ امیر المومنین کے عہدے پر رہ کر جو سب سے بڑی اچھائی ہے وہ بھی ہم اسلام کے نام پر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دین ہے، ظاہر بھی اچھا کرتا ہے، باطن بھی اچھا کرتا ہے. اور ہمیں کیسے ملا ہے؟ نعمت کے طور پہ، کوئی محنت سے نہیں ملا. کہیں ہمیں بھاگنا نہیں پڑا ہے، کہیں ہم بہت دوڑے نہیں ہیں کہ جی ہم ایک اچھا دین پانا چاہتے ہیں اور کوئی ہماری رہنمائی کر دے، کوئی ہماری مدد کر دے. آج بھی وہ لوگ ہیں نو مسلم جو ایک عرصے تک مورتی پوج رہے تھے، جو ایک عرصے تک عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے، جو ایک عرصے تک یہودی ہیں پھر مسلمان ہوئے ہیں، اور ان کے اندر ایمان کی ایک اہمیت ہے. اور ہمیں سب کچھ نعمت کے طور پہ ملا ہے. ہمیں یہاں سے عرب جانا بھی نہیں پڑا کہ جی ہم کو کلمہ پڑھائیں. خواجہ صاحب خود خود تشریف لے آئے کہ چلو ہم تم کو مسلمان کر لیتے ہیں. سب آیا، سب ملا ہمیں ایک اچھا دین. اللہ کے علاوہ ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے. یعنی ہم جانوروں کے پیشاب کے محتاج نہیں، ان کو پوجنے کے محتاج نہیں، ہم پتھروں کے سامنے سر ٹیکنے کے محتاج نہیں. وہ جو اقبال نے کہا نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ 1000 سجدے تھے نا بھائی. پتھر کے سامنے بھی کر لینا ہے، درخت کے سامنے بھی کر لینا ہے، ناگ دادا کے سامنے بھی کر لینا ہے، سورت دادا کے سامنے بھی کر لینا ہے. وہ 1000 سجدے تھے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، بھاری پڑتا ہے ایک سجدہ کرنا. دن میں 5 مرتبہ آ کے بھاری پڑتا ہے یار، 5 ٹائم کون جا کے نماز پڑھے. اقبال کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.
تو ہزاروں کے سامنے سر جھکا رہا ہوتا، یہ آخری پیغمبر کے دین کی برکت ہے کہ ہزاروں سجدوں سے ہٹا کے ایک اللہ کے سجدے پہ تجھے جمع کر دیا۔ سمجھ آئی؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہمیں ملا، دین ملا، اچھا عبادت کا طریقہ آیا، یعنی دین کے ساتھ ہی سب کچھ ملا ہے، دین کے بغیر کچھ ملا ہے ہمیں؟ بھائی گالی نہیں دینی، اچھی بات کرنی ہے، کسی کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے، یہ کون سکھاتا ہے؟ دین۔ تو ہونا چاہیے نا کہ بھائی میرا دین نہ کہتا ہے کہ میں گالی بولوں۔ اب پروفیشنل لینگویج جب استعمال کرنی ہو تو ہم مانا ہوتا ہے، اور جب کسی کو گالی دینی ہو تو ہم میاں بھائی ہیں۔ فرق سمجھ رہے ہیں چیز کا؟ جو چیز ہمیں کہی نہیں گئی ہے وہاں ہم اپنے دین کو فٹ کر رہے ہیں، اور جو چیز دین نے سکھائی ہے وہ ہماری اپنی خوبی بن رہی ہے، یہ تو ہمارے اخلاق ہیں۔ میں نے کہا تیرے اخلاق نہیں، یہ دین کی برکتیں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک دور وہ تھا جب میں کافر تھا، یعنی ابھی اسلام نہیں لایا تھا، تو 5 اونٹوں کو سیدھا کھڑا کرنا بھی میرے لیے مشکل ہوتا تھا۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ آج 3 کھنڈوں پر میری حکومت ہے، اور 3 کھنڈ میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو میں اطمینان کے ساتھ ان کا حق پہنچا رہا ہوں۔ ورنہ ایک دور وہ تھا کہ میں 5 اونٹ سیدھے نہیں کھڑا کر سکتا تھا۔ میرا باپ آ کے کہتا تھا عمر کیا کرتا ہے تجھے اونٹ کھڑے کرنے نہیں آتے؟ اور آج حال کیا ہے؟ کہا میں اسلام لایا تو اسلام نے وہ سکھایا کہ اب پوری دنیا میں عمر کا نام ہے تو صرف اسلام کی وجہ سے۔ تو دین ہے، اور جتنی اچھائیاں ہیں وہ سب ہمیں کس نے دی؟ دین نے دی۔ سب کچھ XYZ کچھ بھی آپ اپنی زندگی میں اچھا کر رہے ہیں وہ دین کی برکت، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن تکلیف کیا ہے؟ سب کچھ ہمیں ملا ہے تو پھر ہم بھٹک کیوں رہے ہیں؟ ہم ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے میری امت پر غربت کا خوف نہیں کہ بڑی غریبی کا عالم ہو اور وہ کچھ غلط کام کر جائیں، مجھے میری امت پر غربت کا خوف نہیں، مجھے میری امت پر دنیا وسیع ہو جانے کا خوف ہے کہ جب ان کے پاس دنیا کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں آ جائیں گی پھر یہ دین کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہے نا؟ ساری نعمتیں ہمارے پاس، کون سی نعمت نہیں؟ دین کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان ملا، دین ملا، اسلام ملا، آخری پیغمبر کی امت کے طور پہ دنیا میں آئے، سارا ملا۔ اور اس کے بعد جس چیز نے ہمیں غافل کیا وہ کیا ہے؟ الہاکم التکاثر، مال کو بڑھانے کی فکر نے تمہیں غافل کر دی۔ یہ آ جائے پھر وہ آ جائے، پھر وہ آ جائے، پھر وہ آ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی نا تو کچھ صحابہ موجود تھے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مال کی کثرت کہاں؟ مال کی کثرت، ہم تو کھجوریں کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کہا جا رہا ہے مال کی کثرت نے تمہیں دین سے دور کر دیا، مال کو بڑھانے کی چاہت نے تمہیں دور کر دیا، غافل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک انسان کے لیے نعمت کے طور پہ اتنا کافی ہے کہ تم صبح کرو اور دن بھر کا رزق تمہارے پاس موجود ہو، اس سے بڑھ کے نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ انسان صبح کرے، آنکھ کھلے، شام تک کا کھانا دن گھر میں موجود ہو، گھر موجود ہو رہنے کے لیے، آل اولاد ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہو، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ لیکن انسان کو کون سی چیز تباہ کرتی؟ مال کی کثرت کی چاہت، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو۔ کہاں تک ہوتا ہے؟ الہاکم التکاثر، تمہیں مال بڑھانے کی چاہت نے غافل رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ یہ بڑھانا ہے، وہ بڑھانا ہے، وہ بڑھانا ہے، پھر کا مال تو بہت سارا جمع کر کے رکھا ہے لیکن کفن میں کوئی جیب نہیں ہے جس میں لے کے جایا جائے۔ کیا ہے؟ مال کی کثرت غافل نہ کرے۔ اچھا زیادہ مال کمانا برا ہے؟ نہیں، برا نہیں ہے، حلال طریقے سے کمائے تو یہ بھی نعمت ہے۔
یہ بھی نعمت ہے، مگر وہ جب مال آ جائے پھر انسان کا سر خراب، دماغ خراب ہو جائے کہ اب ہمیں کون کچھ کہنے والا ہے. وہ یہ ٹرینڈ چلتا ہے نا، آپ مالدار اور گناہ نہیں کرتے. بھائی نیکیاں کرنا غریب آدمی کا کام ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، کہاں اڑائے گا؟ آپ تو امیر آدمی، آپ اڑائیے، ڈانس پارٹی رکھیے، برتھ ڈے میں اڑائیے. یعنی ٹرینڈ چلتا ہے، یہ باقاعدہ لوگوں کو یہ تانا دیا جاتا ہے تم امیر اور گناہ نہیں کرتے. فرمایا ہمارا دین نہیں، ہمارا دین غریب ہو تب بھی اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، اور امیر بن جائے تو اس سے زیادہ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے. پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ غریب ہے، تم سے جو نماز روزہ ہو سکتا ہے وہ کرو، لیکن جب ہم امیر ہو جاتے ہیں تو دین کہتا ہے اب زکوٰۃ نکال کے غریبوں کا بھلا بھی کرو. سمجھ آئی؟ دین الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہم نے تمہیں ساری نعمتیں دی لیکن مال بڑھانے کی فکر نے تمہیں غافل رکھا. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ، ساری لڑائیاں، سارے جھگڑے کس لیے؟ یعنی گٹر کے ڈھکن جتنی زمین پہ دو بھائی لڑ رہے ہیں. گٹر کا ڈھکن جتنا ہوتا ہے نا، 2x2 یا 3x3 کا، اتنی زمین کے لیے دو بھائی لڑ رہے ہیں اور کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اس کے پیچھے 1.5 لاکھ خرچہ بھی ہو چکا ہے. کیا ہے یہ؟ کہ یہ مال کو بڑھانے کی جو چاہت تھی اس وجہ سے تم غافل ہو. ورنہ دین کی محبت ہوتی تو تم کہتے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لے بھی لیا تو میرے بھائی نے لیا ہے نا. میرے والد صاحب کو تو میں زندگی میں سلام بھی نہ کروں، میرے بھائی کو ساری جائیداد دے دی، ہم کو تو کچھ دیا ہی نہیں والد صاحب نے. میں نے کہا وہ پوری دے دیتا تو بھی اس کا حق تھا، وہ اس کا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں انتا و مالک لی ابیک، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. یعنی حضور فرماتے ہیں تیری پیدائش تیرے باپ سے ہوئی ہے، جو تو نے کمایا وہ بھی تیرے باپ کا ہے. تو وہ تو پورا لے لیتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ بھائی کو زیادہ دے دیا، مجھے کچھ نہیں دیا، میں تو سلام بھی نہ کروں، میں تو یوں بھی نہ کروں، میں تو نافرمانی کروں. فرمایا وہ سب نہیں، جب تجھے کچھ نہیں آتا تھا نا، یعنی تجھے یہ شعور بھی نہیں تھا کہ پیشاب لگے تو کیسے کہنا ہے، تو پیشاب لگنے پہ بھی روتا تھا، بھوک لگنے پہ بھی روتا تھا. اس وقت یہ تیرے ماں اور باپ تھے جو سمجھتے تھے کہ بھوک لگی ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ پیشاب لگی ہے. جو فرق کرتے تھے وہ یہی دونوں تھے. اللہ کی رحمت جن کی شکل میں تجھ پر نازل ہوئے وہ تیرے ماں باپ تھے. اب اس نے دے بھی دیا تو ٹھیک ہے محنت کر لیں گے، باپ ہے بھائی. سارا ہمارا مسئلہ بگڑ کیوں رہا ہے؟ مال بڑھانے کی چاہت میں. اچھا ہمیں ایسے سسٹم میں ہم رہتے بھی ہیں. بھائی پہلے کے لوگ تھے نہ لائٹ بل آتا تھا نہ گیس بل آتا تھا. اب مال نہ ہو تو پہلے تو لائٹ بل کہاں سے بننا، پانی ویرا کہاں سے بننا، گیس بل کہاں سے بننا. کہا اتنا کماؤ کہ زندگی گزر سکے، لیکن یاد رکھو کہ زندگی گزارنے کے لیے کما رہے ہیں. زندگی گزارنے کے لیے کما رہے ہیں یا رہنے کے لیے نہیں کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال بڑھانے کی چاہت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، ایسا ہرگز نہیں، تم ان قریب جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر سنو تم ان قریب جان جاؤ گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم ان قریب جان جاؤ گے اور پھر سنو گے تم ان قریب جان جاؤ گے. مفسرین کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں اس کے دو معنی ہیں. 2 مرتبہ اگر وہ لفظ لایا گیا ہے تو اس کے 2 الگ الگ معنی. وہ کیا ہے؟ پر میں ان قریب تمہاری موت کی سکرات جب آئے گی تم جان جاؤ گے کہ ہم بڑے غافل رہے. جان جاؤ گے، اسی زندگی میں جان جاؤ گے ہم بڑے غافل رہے، ہم بڑے غافل رہے. کیسے؟ کہا وہ جو موت کی سختی آئے گی نا، اس وقت تم چاہو کہ ساری دولت دے کے 2-4 گھڑیاں اور مل جائے، کچھ نہیں ہوگا. ڈاکٹر کہے گا ہم نے تو آکسیجن بوٹل لگایا لیکن نہیں کام کر رہا، ہم نے تو وینٹی پہ رکھا ہے لیکن نہیں، کچھ نہیں چل رہا ہے معاملہ. یہ مال کی بڑھانے کی خواہش نے تمہیں غافل رکھا. ان قریب تمہیں پتہ چل جائے. کب؟ کا یہی وہ کب کا آخری لمحات میں بتا دیا جائے گا. یہ غلط تھا. اور دوسرا پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. کہا ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا جب سانس ختم ہو جائے گی اور لوگ شور مچا رہے ہوں گے میت ہے جلدی لے جاؤ، میت ہے جلدی لے جاؤ.
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی قبر تک اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں اور لوٹ کر 2 ہی چیزیں آتی ہیں. اس کے رشتہ دار جاتے ہیں, اس کا مال جاتا ہے اور اس کے اعمال جاتے ہیں. جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو مال اور رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں, صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. یہاں بھی ہم نے بڑی دھاندلی کی ہے. لوگوں کو نماز کی دعوت دیں, نیک کام کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں آپ ہماری قبر میں سونے آنے والے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں آنے والے ہیں, آپ اپنے لیے تو اچھا کر لیں. اور گناہ کے لیے کوئی بلانے ہے, اس سے کوئی کہتا ہے تو میری قبر میں سونے آنے والا ہے, میں دارو پیوں گا تو عذاب مجھے ہوگا. کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ کہنا تو اس کو چاہیے بھائی تو آج مجھے دارو پلائے گا تو کیا کل قبر میں میرے ساتھ سونے آئے گا کہ چلو جی میں نے پلائی تھی مجھے عذاب دو, اس کو رہنے دو. کہنا تو اس سے چاہیے کہ تو گناہ کروائے گا تو کیا قبر میں میرے ساتھ آئے گا. اور جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے اگر نہیں بھی جانا ہے تو اس سے تو شکریہ ادا کرنا, بھائی بڑی مہربانی آپ نے دعوت دی, ہم کوشش کریں گے آنے کی. سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے. سو کلا سوف تعلمون, ان قریب تم جان جاؤ گے. مال کی محبت ہی سب کچھ نہیں تھا. کہاں جانو گے؟ کہا سکرات کے عالم میں جان جاؤ گے. پھر کہاں جانو گے؟ کہ قبر میں اتارا جائے گا تب جان جاؤ گے. نیک اعمال تمہارے ساتھ آئیں, باقی کچھ نہیں آئے گا. اور نیک اعمال وہ جو امام رازی نے نقل کیا بسم اللہ کے تحت, وہ پتہ ہوگا آپ کو, جو اس نے کہا تھا کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کو دین کی تعلیم کے لیے رکھنا. عورت پریگننٹ تھی, شوہر سفر پہ گیا, کہا یہ جو لڑکا پیدا ہو اگر تو اس کو دین کی تعلیم دلانا. باپ کا سفر میں انتقال ہو گیا, عذاب ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ بچہ 3-4 سال کا ہو کے مدرسے میں جاتا ہے. عورت کہتی ہے میرے شوہر کی وصیت تھی کہ بچے کو دین کی تعلیم دلانا. استاذ کہتے ہیں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. باپ کی قبر میں اس پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے, اٹھا لیا جاتا ہے. ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا, کیا حال ہے؟ کہا اچھا حال ہے, عذاب اٹھا لیا ہے. کہا یہ کیسے ہوا؟ فرمایا رب فرماتا ہے جس کا بیٹا مجھے رحمت والا کہہ رہا ہے میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دوں. رحمان و رحیم کہہ رہا ہے مجھے. عمل ساتھ آئیں گے, یہاں والے جو رہ جائیں گے وہ بھی آئیں گے پلٹ کے. میرے صحابہ تمہارا کیا؟ کہا ہمارا گھر, ہمارے کپڑے, ہمارا کھانا, وہاں جو کھاؤ گے وہ تو غلاظت بن جائے گا, ختم. جو پہنو گے پرانا ہو جائے گا. جہاں رہ رہے ہو وہاں تمہارے بعد کوئی اور آ کے رہنے لگے گا. تمہارا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں حضور آپ فرمائیں. فرمایا میرے صحابہ تمہارا وہ جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, جب تک چلتا رہے گا تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایک بات ہے نا بھائی, یہاں سے ایک بات اچھی میں نے آپ کو بتائی, آپ نے گھر جا کے وائف کو بتائی, بچوں کو بتائی, آپ کو تو مل رہا ہے, مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا. آپ کی وائف نے 2 عورتوں کو جا کے بتائی کہ یار آج تو شوہر ہمارے تقریر سن کے آئے تو وہ یوں کہہ رہے تھے. بھائی اگر وہ سیریل کی سٹوری پوری سنا سکتی ہے تو شوہر کی 2 باتیں بھی عورتوں کو شیئر کر سکتی ہے. یعنی ہم اچھی توقع نہیں رکھتے ہیں. بیویوں سے یہ توقع بھی رکھیں کہ جب انہیں ہم اچھا سکھائیں گے تو یہ اچھا شیئر بھی کریں گے. ہم سے سمجھ اس کا کام تو خالی سیریلیں دیکھنا ہے, کچھ کہتی کچھ کام کرتی نہیں ہے کوئی. میں نے کہا خدا کے بندے تو شوہر ہے, تجھے سکھانا چاہیے تھا نا, نہیں کرتی تو کچھ نہیں. آپ اپنی آ کے اچھی بات خالی گھر میں بیٹھ کے یوں ہی چلاتے. بھائی وہ نہیں سنتی ہے کہ بھائی آپ کہہ لو ایک اچھی بات سناتا ہوں, سنا ارے رہنے دو تم اچھی بات والے. نہیں سنتی ہے تو آپ خالی گھر میں جا کے زور زور سے بول تو سکتے ہیں نا, یار آج تو مولانا صاحب یوں کہہ رہے تھے, فلاں حدیث سنائی, فلاں قرآن کی آیت سنائی. کانوں میں آواز تو جائے گی, وہ جتنوں کو سنائے گی وہ سب کا ثواب آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے معاملے الہاکم التکاثر. انسان کو ہم نے بہت نعمتیں دی مگر وہ غافل رہا مال بڑھانے کے چکر میں. کہاں تک کا خبر میں پہنچ گیا. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ان قریب موت کے وقت تم جان جاؤ گے کہ مال کے پیچھے دوڑنا ہی سب کچھ نہیں تھا. پھر قبر کے اندر پہنچو گے تو جان جاؤ گے مال کے پیچھے دوڑنا ہی سب کچھ نہیں تھا. کلا لو تعلمون علم الیقین. اگر تم یقین سے جانتے, اس پر یقین کرتے تو کبھی مال کی محبت میں یہ سب نہ کرتے. سارے گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ کھانا کھانا ہے, چوری کرتا ہے,
کھانا کھانا ہے دھوکہ دیتا ہے, ناپ تول میں کمی کر لیتا ہے. سب کیا ہے؟ پیٹ ہے یا نفس ہے. خواہش پوری کرنی ہے تو پھر دوسرے راستے انسان اختیار کرتا ہے. سارے یہی معاملات ہیں نا, مال. اور اب تو اس کو فیشن بنا دیا گیا ہے کہ بھئی آپ کے پاس مال ہے تو اس کا مطلب آپ جتنے چاہے عورتوں کو جمع کر سکتے ہیں, جیسے چاہے گناہ کر سکتے ہیں. نہیں, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ عثمان ہو اور اسلام لا کر غنی ہو جائے, پھر بھی ایک پیسہ فضول خرچی میں نہیں جاتا, سارے پیسے اچھے کاموں میں لگائے جاتے. ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم پیسے اتنے اڑا دیتے ہیں نا کہ پھر ہمارے پاس اچھا کام کرنے کے لیے کچھ بچتا نہیں. خواہش بڑی ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ انسان کی خواہش نہیں ہوتی. بہت اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں آپ کے اندر بیٹھے ہوئے بھی, جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم دین کے لیے کچھ دیں گے, لیکن کچھ بچے گا تو دیں گے نا. آلریڈی آپ اتنا اڑا چکے, کہاں دیں گے, کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اور پھر یاد رکھو قیامت کے دن تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. نعمت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نعمت یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا ہم نے تجھے زندگی کا وقت دیا تھا وہ کہاں گزارا. پھر پوچھا جائے گا ہم نے تجھے جوانی دی تھی کہاں گزاری. پھر پوچھا جائے گا ہم نے تجھے مال دیا تھا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. پھر پوچھا جائے گا کہ ہم نے تجھے علم دیا تھا تو نے اس پر کتنا عمل کیا. جانے عمل کریں, مال کمائیں حلال طریقے سے کمائیں, حلال طریقوں پر خرچ کریں. جوانی ہے اس کی قدر کریں. بڑے شوق ہوتے ہیں اس عمر میں, اور ہر طرح کے شوق, یعنی 40 کے بعد انسان کو پتا چلتا ہے کہ وہ 20 سال کی عمر میں کتنا بیوقوف تھا. اور یہ کامن مسئلہ ہے, ایسا نہیں کہ کوئی ایک آدمی کی, ایوری پرسن کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کو 40 کے بعد پتا چلتا ہے کہ 20 سال کی عمر میں میری کیا اہمیت تھی, اور میں محنت کرتا, میں اچھا کرتا تو کیا ہوتا آج ہے. پھر میں جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے کہاں خرچ کی. مجھے حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا نا, عبادت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جواں تم ہو. ٹھیک ہے, جوانی کو بچائیں. اور خاص طور پہ اس کا ذکر آیا کہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اچھا پہلے کہہ چکے ہیں کہ زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں خرچ کی, تو کیا زندگی میں جوانی نہیں آئی؟ لیکن اس کے باوجود الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے, جوانی کا پوچھا جائے گا الگ سے. ٹھیک ہے, تو کیا فرمایا؟ مال کی محبت نے تمہیں غافل کیا. کس چیز سے؟ کہا ان تمام نعمتوں سے جو ہم نے تمہیں دی تھی. اس لیے قدر کریں. اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے, اسلام کی نعمت دی ہے, ایمان دلوں میں رکھا ہے. اتنی قدر کریں کہ جب دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کے جائیں. وہ کام ہمارے یہاں نہ ہو کہ ہم لوگوں کی مورتیوں کے سامنے بھی بیٹھ جائیں اور مطلب شراب کی حرمت کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بول دیں. ٹھیک ہے حرام ہوگی لیکن ہم تو پیتے ہیں. نہیں, حرام کام کا اگر کوئی حرام جان کر انکار کرتا ہے تو وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے. یعنی ٹھیک ہے اسلام نے حرام کیا ہوگا لیکن ہم نہیں مانتے, گئی بات. اتنا کر کے جائیں, دل میں ایمان سلامت رہے. اور باقی عمل کا جو معاملہ ہے تو اولاد پر محنت کریں, اتنی محنت کریں کہ آپ کے بعد اولاد نیک رہے. کچھ نہیں, اگر وہ 5 وقت کی نماز آپ کی تربیت کی وجہ سے پڑھے گی اس کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے. وہ ایک پارہ یا ایک رکوع تلاوت بھی کرے گی, اللہ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے. نعمتیں ساری ملی ہیں اور سارے کے بارے میں پوچھا جائے گا. کرنا کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں کرنا ہے. دین ہم نے تمہیں دیا ہے تمہارا ظاہر اچھا کرنے کے لیے, تمہارا باطن اچھا کرنے. اچھا عمل کرو اور اچھی نیت سے کرو. اتنا تم کر جاؤ گے, ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے, اچھی اچھی نعمتیں اور جنت ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے, تو اتنی کوشش کریں. وقت زیادہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انہیں سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا اس میں جانے خطا اللہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.